آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 146۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، 11واں اور آخری حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ شام کی طرف دوسرا سفر، دوسرا حصہ۔ چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا اترا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے سفر شام میں بھی بصرہ آئے تھے اور اسی صومعہ یعنی خانقاہ کے قریب قیام کیا تھا، اور یہاں ایک راہب سے ملاقات بھی ہوئی تھی جس کا نام بحیرہ تھا، اور موجودہ راہب جس سے ملاقات ہوئی یہ دوسرا شخص تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ دونوں سفروں کے درمیان 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 سال اور اب 25 سال تھی۔ ممکن ہے اس اثناء میں پہلا راہب فوت ہو چکا ہو، اور یہ بھی بعید نہیں کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی دوسری خانقاہ میں چلا گیا ہو۔ نستورہ کی ملاقات جب میسرہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکے کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو گیا، سر مبارک اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور کہا آمنت بک واشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ فلما رأى الخاتم قبلہ وقال اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بک عیسی علیہ السلام۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہے جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے راہب کی جب یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ راستے میں اس نے یہ ایمان پرور منظر تو بارہا دیکھا کہ جب بھی دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو دو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سامان تجارت جو مکے سے ساتھ لائے تھے وہ فروخت کر دیا، اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درآمد شدہ چیزیں خرید لیں۔ پھر اپنے نئے خرید کردہ سامان کو اونٹوں پر لدوایا اور مکے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس اثناء میں کسی گاہک سے کسی چیز کی خرید و فروخت پر اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھایا کرتا۔ وہ شخص ایسا متاثر ہوا کہ کہنے لگا القول قولک، اے امین اے صادق، جو آپ کہتے ہیں وہی سچ ہے، قسم کی ضرورت نہیں۔ اس سفر میں دگنا نفع ہوا جو توقع سے بہت زیادہ تھا۔ یہ محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور کاروباری مہارت کا ثمر تھا، اور سب سے زیادہ اس برکت کا نتیجہ تھا جو ذات والا صفات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی تھی۔ نئی خرید کردہ سامان تجارت کو اونٹوں پر لادا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب مرہ زہران کے مقام پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کو حکم دیا کہ وہ آگے چلا جائے اور اپنی مالکہ رضی اللہ عنہا کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سنائے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کے چھت پر چڑھ کر قافلے کی آمد کا نظارہ کرنے لگیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اونٹ پر سوار ہیں، سخت دھوپ ہے، دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میسرہ نے اس طویل سفر میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حسن سلوک، معاملہ فہمی اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ نستورہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جس طرح فریفتہ ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں جو پیشی گوئیاں کی تھیں وہ سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے پہلے ہی عرفہ و اعلیٰ تھے۔ ذاتی خصائل حمیدہ کا ذکر جمیل سن کر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ اگر ان کے رفیق حیات بننے کا شرف انہیں نصیب ہو جائے تو ان کی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، فرمان باری تعالیٰ ہے جس فرمان پر سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور تمام مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے۔ فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قص دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔ کلوز۔